عمران ریاض خان کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو جرنلسٹ کہیں. کسی جلسے میں جا کے ایک سیاسی جماعت فیور میں تقریر کریں اور پھر آپ رات کو 8 بجے کا پرائم ٹائم پروگرام بھی کریں. واٹ ڈو یو وانٹ؟ آپ کا آرٹیکل رک بھی گیا تھا, عمران ریاض پہ لکھا گیا آرٹیکل. 3 سال پہلے چیزیں اتنی انٹینس نہیں تھیں جتنی اب انٹینس ہو گئی ہیں. پاکستان میں کسی فیمیل جرنلسٹ کے اتنے پھڈے نہیں. میں نے تو صرف اپنا کام کیا, میں تو کسی پولیٹیشین کے خلاف کورٹ میں نہیں گئی. نہ آپ کا کام سائڈ دینا ہے, نہ آپ کا کام جذباتی ہونا ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں. پھر نہیں ڈٹ کے کھڑے ہو, آپ اپنا کام کریں. فواد چوہدری بھاگتے دیکھ کر تکلیف بھی ہوئی. اپنی ایک کال سے صحافیوں کو نوکری سے نکلوا دیتے تھے. آپ نے 27 مئی 2023 کو دی نیوز پہ لکھا, کوٹ ان کوٹ جو آپ نے لکھا, آپ ان کی رہائی کے لیے آپ نے آواز اٹھائی ہے. وی نیوز پہ لکھا ہے, وی نیوز پہ آپ نے عمران ریاض صاحب کے حوالے سے گفتگو کرتے آپ ان کے حق میں آواز اٹھا رہی تھی مسلسل. آپ نے 2 سے 3 آرٹیکل لکھے, ایک آپ کا آرٹیکل رک گیا, وہ بھی میں آپ سے پوچھوں گا, لیکن اس میں آپ نے لکھا ایک پروفیشنل صحافی ہونے کی حیثیت سے عمران ریاض خان صاحب کی طرز صحافت سے بالکل متفق نہیں ہوں. ان کے بالخصوص یوٹیوب پر مواد نے ہمیشہ پریشان کیا. وہ شاید بھول گئے تھے صحافی اور سیاسی کارکن میں کیا فرق ہے. آپ کے نزدیک عمران ریاض صاحب کی اپروچ میں بنیادی غلطی کیا ہے؟ ہاں, میرا خیال ہے میں نے شاید 3 سال پہلے کیا تھا یہ ٹویٹ, اور میری ان سے ہرگز دوستی نہیں تھی. میں ان کو ایز اے پروفیشنل اس لیے جانتی تھی کیونکہ میں نے ان کے ساتھ بہت ٹریول کیا ہے بلوچستان میں اور جگہوں پہ. میری ان کی ٹیم سے بہت اچھے تعلقات ہیں. لیکن جس وقت انہوں نے جلسوں میں جا کے تقریر شروع کر دی, وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. مطلب اس کے بعد آپ بولیں کہ میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں اور میں سیاست کو سپورٹ کرتا ہوں اور آپ کا پورا حق ہے آپ سیاست کریں, لیکن آپ مت کہیں کہ آپ جرنلسٹ ہیں. مطلب کیوں اتنا کمپلیکیٹ؟ آپ کہتی ہیں کہ عمران ریاض خان کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو جرنلسٹ کہیں. یہ پروفیشن کے ساتھ زیادتی ہے. عمران ریاض خان کے حقوق پہ سوال نہیں اٹھا رہی, یہ پروفیشن کے ساتھ زیادتی ہے. آپ کسی جلسے میں جا کے ایک سیاسی جماعت کے فیور میں تقریر کریں اور پھر آپ رات کو 8 بجے کا پرائم ٹائم پروگرام بھی کریں. واٹ ڈو یو وانٹ پیپلز ٹو ایکسپیکٹ؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں بھائی. پاکستان کی جو یوتھ ہے اس میں ملینز کا ایک بڑا پورشن یوتھ کا ہے. سو وی آر ایجوکیٹڈ انف ٹو اینالائز بٹوین واٹ از رانگ اینڈ واٹ از رائٹ. اب مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ گرے ایریاز میں سوچتے ہیں, اور میں اس چیز میں اب گھبراتی نہیں ہوں کہ میں یہ کسی کو کہہ دوں کہ یار آپ کا یہ حق ہے یا حق نہیں ہے. آپ پروفیشن کی بات کریں. آپ جس میں خیال ہے انہوں نے یہی ایسے پہلے کیا تھا, لیکن اس کے باوجود میں نے ان کے حق میں یا ان کی فیور میں آرٹیکلس اس لیے لکھے کہ کام کرنے دیں لوگوں کو. اگر مجھے آپ کے کام پہ اعتراض ہے, میں بولوں گی مجھے ان کے کام پہ بہت اعتراض ہے, تو میں ان کا کام روکنا نہیں چاہوں گی. آپ کا آرٹیکل رک بھی گیا تھا, عمران ریاض پہ لکھا گیا آرٹیکل, وہ کیا تھا؟ ہاں, کچھ آرٹیکلس لکھے تھے, پھر کچھ آرٹیکلس انہوں نے کہا اسے پبلش نہیں ہو سکتے, تو میں نے کہا یار ٹھیک ہے. وی نیوز نے آپ کے آرٹیکل پبلش نہیں کیے, اس میں تھا کیا آرٹیکل؟ اور بھی بہت سارے لوگ. اچھا, اس موضوع پہ کیونکہ میں ایکچولی لکھنا چاہتی تھی. آپ عمران ریاض کے حق میں آواز اٹھانا چاہتی تھی اور لوگ آپ کا لکھا, اس کے باوجود کہ آپ لکھتی تھی کہ مجھے ان کے طرز صحافت پہ اعتراض ہے, مگر ان کے بولنے کے حق پہ میں اس وقت حالات بہت اور تھے, پھر تو بہت عجیب ہو گئے نا. یہ 3 سال پہلے چیزیں اتنی انٹینس نہیں تھیں جتنی اب انٹینس ہو گئی ہیں. ہم صرف میں نہیں تھی, بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کسی کا شو بند نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ کسی کا یوٹیوب بند نہ کریں. وہ اس وقت کے حالات اور تھے, لیکن پھر ود دا پیسج آف ٹائم, خاص طور پہ 9 مئی کے بعد جس طرح کی چیزیں ہوئیں, بہت مشکل ہو گیا کسی کو ڈیفینڈ کرنا. کیونکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اب جسٹ ڈو یور ورک. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ابھی دیکھیے عمران ریاض خان واز ڈوئنگ گریٹ آن یوٹیوب, اور صرف عمران نہیں, اور بہت سارے ہمارے اتنے وجاہت اتنا اچھا کام کر رہے تھے جب یہاں پہ تھے, اتنا زبردست کام کر رہے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی ذہن سازی ہو گئی, پتہ نہیں کیوں ہو گئی, وہ جرنلسٹ سے کیا بن گئے. اس میں ہم نے پھر بھی ان کو ناک کر کے یاد دلایا کہ یار آپ جرنلسٹ ہو بھائی, واپس آ جاؤ. ہم آپ کو یاد کروائیں. میرے علاوہ ہزاروں لوگ, میں تو بہت چھوٹی ہوں. میرا آپ کو پتہ ہے عمران ریاض صاحب, جب میری والدہ بیمار تھی نا, تو عمران ریاض صاحب مجھے بار بار پوچھتے تھے کہ کیا حال ہے, کوئی ہیلپ چاہیے. میں کہتا نہیں عمران بھائی نہیں چاہیے, میں کر دیتا ہوں, کسی کو فون کر دیتا ہوں. پھر جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو عمران ریاض صاحب میرے گھر آئے. اس کا نیٹ رزلٹ یہ تھا کہ اس کے بعد جب بھی عمران ریاض صاحب کے اگر وہ جب غائب کر دیے گئے تھے, کوئی بھی پروٹیسٹ ہوتا میں اس پروٹیسٹ میں جاتا تھا. ہاں, سب جاتے تھے, اور اس یقین کریں اس سوچ اور اپروچ کے ساتھ جاتا تھا کہ بھائی میرا ان سے چاہے نقطہ نظر نہ ملتا ہو, لیکن ان کو بولنے کا تو حق ہے. لیکن بولنے کا حق ہے. لیکن ایک چیز یہاں پہ مجھے کلیئر کرنی ہے,
کیونکہ پولرائزیشن کے فیکٹر کی وجہ سے ہمارا سمجھ بھی کم ہو گئی ہے. ہمیں سمجھ ہی نہیں, ہمیں لگتا ہے کہ پولرائزیشن پولرائزیشن کو اگر ختم کرنا ہے تو یہ ہونا چاہیے کہ سب ایک ہی بات کریں. نہیں بھائی, یہ نہیں ہوتا. ہر بندے کو اپنی الگ الگ بات کرنی ہے اور اپنے آپ کو اسپیس دے کے بات کرنی ہے. ویری گڈ. آپ جب لڑائی لیتے ہیں تو پہلے یہ ڈیسائیڈ کریں آپ کر کس طرح اور کیوں کر رہے ہیں, آپ کر کیا لیں گے لڑائی کر کے. اپنا کام کرو بھائی. آپ ایک جرنلسٹ کی کیا پاور ہوتی ہے؟ اچھا لکھنا, ٹی وی پہ وہ بولنا جو اس کی طاقت ہے, اور اس سے بھی بڑی طاقت اس کو اتنا اسمارٹلی بولنا کہ بات بھی پہنچ جائے اور مسئلہ بھی نہ ہو. کیونکہ جتنے پھٹے میں نے لیے اتنے تو کسی کے ہیں نہیں کسی کے. تو اگر یہ بات میں کر رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ اٹ مینز سم تھنگ. کیونکہ جتنی نمبر آف ایشوز میں نے اور میں نے ان ایشوز پہ میرا خیال ہے پاکستان میں کسی فیمیل جرنلسٹ کے اتنے پھٹے نہیں ہوئے. اور یہ کہ نہیں مرد حضرات سے بھی زیادہ, کیونکہ مجھے اب ریئلائز ہوتا ہے کہ مردوں کے بھی اتنے ایشوز نہیں تھے. ایشوز ان دا سینس کہ جہاں پہ آپ اسٹینڈ لے جاتے ہو, اس کے باوجود میں نے تو صرف اپنا کام کیا. میں تو کسی پولیٹیشین کے خلاف کورٹ میں نہیں گئی, کہیں نہیں میں نے تو کسی پولیٹیشین کے خلاف ولاگ نہیں بنایا, کسی پولیٹیشین کو کوئی گالی کبھی نہیں دی. میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ میرا نام کیوں تھا اس لسٹ میں کہ بھئی یہ لوگ نظر نہیں آنے چاہیے. مجھے جب موقع ملا میں نے صرف کام کیا ہے. تو میرا یہ عمران اور بہت سارے لوگوں سے یہ اعتراض ہے کہ یار آپ اپنا کام کنٹینیو رکھتے. آپ نے یہ جو اسٹینڈ لے لیا ہے نا, ڈٹ کے کھڑے رہیں, اس کا کوئی مطلب نہیں ہے. آپ نہیں ڈٹ کے کھڑے ہو, آپ اپنا کام کریں. کیونکہ ملک کو صرف اس چیز کی آپ کہنا چاہ رہی ہیں ڈٹ کے ضرور کھڑے ہو لیکن اپنے کام پہ غلط سائڈ پہ کھڑے ہو گئے. اپنا کام کرے. آپ کا کام کیا ہے؟ سائڈز لینا آپ کا کام نہیں ہے. نہ آپ کا کام سائڈز لینا ہے, نہ آپ کا کام جذباتی ہونا ہے, نہ آپ کا کام ابھی میں کوٹ ندی میں فراجہ صاحب کی بک میں کامران شاہد کا بیان کوٹ ہوا ہے, اور آئی ریسپیکٹ ہم اے لاٹ. اور کامران شاہد صاحب نے کہا ہے کہ ہم بینگ میڈیا ایک بہہ گئے تھے اس امپریشن میں, اور ہم بلائنڈلی سپورٹ کرتے تھے عمران خان کو. بہت دفعہ کہہ چکے ہیں وہ. اگلی بات بھی کی تھی انہوں نے, تو یہ انہوں نے کم کرسیوں کو ہم تھوڑا زیادہ کر کے دکھاتے تھے. تو اس میں صرف ایک جرنلسٹ نہیں, اس میں بہت سارے لوگ ہیں جنہیں کرش تھا, اور بڑے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں جو جن کے پروگرام حاضر ہوتے تھے کہ آئیں اسٹوڈیوز میں بیٹھے, سر جو کہنا ہے کہہ دیں. کرش تھا, کرش ان دا سینس دیٹ یو لو دا پرسنالٹی, اور پسند تھے. اب آئیں عمران خان, پولیٹیشین عمران خان کس کو پسند نہیں تھے؟ ورلڈ کپ لینے کے بعد وہ کس کو پسند نہیں تھے؟ تو میرا خیال ہے وہ سب کے ہر دل عزیز تھے, وہ ڈیزرو کرتے تھے ان سے پیار کیا جائے, انہیں اسپیس دیا جائے. لیکن جو پاکستانی جرنلسٹ نے یہ کیا کہ چونکہ وہ عمران خان ہے تو ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے, چونکہ وہ عمران خان ہے تو انہیں اسپیس ملنا چاہیے, چونکہ وہ عمران خان ہے تو اور ورلڈ کپ جیتا ہے تو ایک اچھے وزیر اعظم بھی بنیں گے. یہ پھر ہماری غلطی تھی. کیا میں ایک سوال کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں آپ کے کیریئر میں آپ کے جو اختلافی امور آئے یا اختلافی موڑ آئے وہ زیادہ تر پی ٹی آئی سے وابستگان کے ساتھ آئے, کہیں اس وجہ سے تو آپ کے لہجے میں کہیں نہ کہیں کوئی تلخی تو نہیں آ گئی تحریک انصاف کے بارے میں؟ میں بولتی ایسے ہوں. آپ 15 سال پہلے بھی میرا کوئی سن لیں کہ میں کیسے بات کر رہی ہوں, میرے لہجے میں کوئی تلخی نہیں ہے, اور دس از دا وے آئی ٹاک. اور میں پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی نیچرل ہے ویسے, جو جرنلسٹ اس نیچر کے ساتھ بہہ گیا وہ جرنلسٹ نہیں. یہ تو میری لڑائی ہے ان لوگوں سے جو جذباتی ہو کے بات کرتے ہیں, لائن لے. آپ مجھے جن لوگوں نے میرے کریئر میں مجھے آگے نہیں بڑھنے دیا ہوا, جب ان کے بچوں کو, بیویوں کو, ان کو رلایا, میں نے تو ان کی بھی فیور میں اسی پہ آ رہا ہوں. آپ نے لکھا فواد چودھری کو گرفتاری سے بھاگتے دیکھ کر تکلیف بھی ہوئی, اور وہ وقت بھی یاد آیا جب وہ اپنی ایک کال سے صحافیوں کو نوکری سے نکلوا دیتے تھے. فواد چودھری نے کس کو نکلوایا تھا؟ اس کا جواب صرف یہ کہ فواد چودھری میرے پروگرام میں آتے ہیں.